الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے آزادی کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نت نئے فتنے اور حالات کے اعتبار سے کسی ایک موضوع پر بھی لگاتار بولنا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ آزادی کی 5-7 قسطیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، جس میں مکمل نہیں تو کم سے کم آدھی تاریخ یا تاریخ کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی جائے، لیکن روزانہ الگ الگ طرح کی سرخیاں سامنے آتی ہے۔ ابھی تقریباً ایک ہفتے سے وقف بورڈ ترمیمی بل کا ایک جن بوتل سے گورنمنٹ نے نکالا ہے، جو کہ ایک یقیناً سوچی سمجھی سازش ہے اور ایک طرح سے مسلمانوں کے دینی معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی کہہ لیں یا ہمارے اپنے لفظوں میں مداخلت کرنے کی کوشش ہے۔ اور جبکہ آزادی کے وقت میں ہی یہ تمام چیزیں طے ہو گئی تھی 1954 کے اندر، 1954 اور اسی طرح بعد میں بھی آہستہ آہستہ مکمل طور پہ اس چیز کو یقینی بنایا گیا تھا کہ مسلم پرسن لا بورڈ ہو اور یہ مسلمانوں کا ادارہ وقف بورڈ ہو، اس سے کسی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک طرح سے چور دروازے سے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وقف بورڈ کے پاس الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی زمینوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ گورنمنٹ کی نیک نیتی نہیں ہو کر کے یہ نظر کی خرابی اور نیت کی خرابی، یہ دونوں چیزیں اس میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وقف یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی کسی جائیداد کو رکھ دینا۔ وقفہ یقین تو اس کے معنی ٹھہرنے کے بھی آتے ہیں، چونکہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دی جاتی ہیں، اسی لیے ان کو وقف کہا جاتا ہے۔ تو پرانے زمانے سے چونکہ شاہان مغلیہ اور اسی طرح دوسرے بادشاہان وقت مسلمانوں کی چونکہ لمبے عرصے تک حکومت رہی، اسی لیے ان لوگوں نے جہاں مدرسوں کو گرانٹ دی، مدرسوں کو اور مسجدوں کو، درگاہوں کو جہاں پر جاگیریں عطا کی، وہیں پر مستقل منادر کو بھی یعنی مندروں کو بھی بڑی بڑی جاگیریں دی گئی ہیں۔ اور یہ کہ بھرم اور غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو زمینیں الاٹ کی گئی ہیں، بلکہ یہ زمینیں جیسے اوقاف کی جس طرح سے بادشاہ نے وقت کی طرف سے زمینیں جس طرح مسلمانوں کو الاٹ کی گئی عبادت گاہوں کے لیے اور اسی طرح مدارس کے لیے، اسی طرح غیروں کو بھی زمینیں الاٹ کی گئی ہے۔ اگر فائلیں اٹھا کر کے دیکھی جائیں تو خاص طور پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جس کو بہت بڑی سطح پر بدنام کیا جاتا ہے، اگر ان کی تاریخ اور فائل دیکھیں گے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی جگہ انہوں نے مسجدوں کو دی ہے، اسی طرح سے انہوں نے بڑے بڑے مندروں کو، مٹوں کو اور دوسرے لوگوں کے عبادت گاہوں کو مستقل جو ہے نا زمینیں الاٹ کی ہیں۔ یہ ان کی فائلیں اٹھا کر کے پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ آنکھوں پر عناد کا، دشمنی کا چشمہ نہ لگا ہوا، اور جو لوگ تاریخ سے آگاہ ہیں، واقف ہیں، وہ مسخ کی ہوئی تاریخ انہوں نے نہیں پڑھی ہے، وہ اس حقیقت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ چنانچہ اب تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک چور دروازہ نکالا گیا، جبکہ وقف بورڈ وہ ایک مستقل ادارہ ہے جہاں اگر کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کا کیس بھی اس کی اپنی عدالت میں چلایا جاتا ہے۔ جس طرح سے آرمی کا کیس مستقل اپنی ان کی کورٹ ہوتی ہے، اس میں چلتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی مستقل وقف بورڈ ایک مستقل ادارہ ہے جس کا کیس اپنا یہیں پر جانا مستقل چلایا جاتا ہے۔ اب اس میں حکومت کی بددیانتی کہیے گا یا خیانت کہیے گا
کہ اس میں چور دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ صاف صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اکثردام ہو یا دوسری جگہ ہو یا ہمارے سکھ بھائیوں کے گرجا سکھ بھائیوں کے گرودوارے ہوں، سب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ باتیں سوشل میڈیا پر بہت اچھی طرح چل بھی رہی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں عام کہی جا رہی ہیں کہ جب سب جگہ یہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی عمران مسعود نے بھی اسپیچ دیتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جب سب جگہ یہ لکھا ہوا ہے، اسدالدین اویسی بیرسٹر اسدالدین اویسی انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات اٹھائی تھی کہ جب اس سب مذاہب کے اندر الگ الگ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں وہاں پہ پربندک کمیٹی میں سکھ ہی رہیں گے گردواروں میں، اور یہاں غیر مسلموں کے منادر میں وہی رہیں گے، تو پھر مسلمانوں کے یہاں داخل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے اور نیت خراب ہے، تو چور دروازے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اسی لیے یہ اس میں ہماری تمام عبادت گاہیں، مساجد آتی ہیں، مدارس آتے ہیں، خانقاہیں آتی ہیں، یہاں تک کہ درگاہیں زیادہ آتی ہیں، درگاہوں کی زمینیں بادشاہوں کی طرف سے زیادہ الاٹ کی گئی ہیں، مزارات وغیرہ کی، تو اس میں یہ بہت بڑے لوگ لپٹنے والے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ متحد ہو کر کے ایک آواز میں مستقل اس کی مخالفت کرے، اور نہ صرف مخالفت بلکہ جو ترتیب ہمارے بڑے بتا رہے ہیں وہ ترتیب اختیار کرے، چاہے اس کے لیے کسی بھی انداز میں احتجاج کرنا پڑے، یہ ہمارا قانونی حق ہے، اس کے لیے احتجاج کرے۔ اسی سے متعلق ایک میٹنگ ابھی ممبئی میں ہو رہی تھی، اس کی ویڈیو 1.5 منٹ کی ہمارے سامنے آئی، تو ارادہ یہ ہوا کہ آپ کے سامنے کر دی جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے یہ وقف بورڈ کیا ہے، اس کی پراپرٹی کیا ہے۔ یہ وقف تو کہلاتا ہے صرف یہ کہ ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے آخری وقت میں وصیت کر دے کہ میرا مکان یا میرا یہ پلاٹ فلاں مسجد میں دے دینا، یہ اس پر مسجد بنا دی جائے تاکہ یہاں اللہ ہوتی رہے، عبادت ہوتی رہے، ذکر و تلاوت ہوتی رہے، یہ اس کے اوپر مدرسہ بنا دیا جائے تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ وقف کہلاتا ہے۔ اور یہ مستقل اس کی زمینیں بادشاہوں نے جس طرح بادشاہوں نے آلات کی ہیں، اسی طرح اللہ کے نیک بندوں نے بھی بہت ساری زمینیں آلات کی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، چونکہ صدقہ جاریہ میں سے ہوتا ہے جب تک اس زمین پر اللہ کا نام لیا جائے گا اور قرآن کی تلاوت ہوگی، ذکر و اذکار ہوں گے، تو مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ وقف ترمیمی بل یہ جہاں ایک طرف حکومت کی خیانت کو ظاہر کرتا ہے، وہاں اس کی بدنیتی کا بھی اظہار کرتا ہے کہ کسی طرح چور دروازے سے وہاں اپنے لوگ بٹھا کر کے اپنی من مانی کروانے کا اور جہاں سے چاہے ہڑپ لینے کا ارادہ کرنا ہے، جہاں چاہے ابھی آلریڈی بلڈوزر چل رہی ہیں اس وقت پھر اپنی منمانی کر کے ان کو داخل کر کے یہ کہلوانا ہے نہیں ہم نے تحقیق کی ہے اور یہ وقف بورڈ کی ملکیت نہیں ہے۔ اور اس میں اس طرح کی شکیں بھی نکل کر کے آ رہی ہیں کہ جو آدمی 10-12 سال وقف بورڈ کی کسی زمین پر رہے گا وہ اس کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے، اور اس کا کوئی کیس رہے تو عام انڈیا کی عدالت میں ان کا کیس چلے گا، یا اسی طرح وہ سرکاری آفیسروں کے ہاتھوں میں دی جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خیانت ہے، غداری ہے، دھوکہ ہے، اور یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ بھی ہے۔ تو اسی لیے ناظرین، اس کے لیے ہم جاگروک ہوں، بیدار ہوں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وقف بورڈ کیا ہے۔ BBC کی رپورٹ اس کے اوپر آئی ہے اور تمام میڈیا والے اس کے اوپر جانا بول رہے ہیں، تو اس سمجھنے کی کوشش کریں اور جس استر پر ہمارے بڑے بتا رہے ہیں اس استر پر آواز اٹھانے کی کوشش کریں، جس طرح بتا رہے ہیں اسی طرح آواز اٹھانے کی کوشش کریں۔ باقی اس ویڈیو میں سمجھیے گا کہ وقف بورڈ میں اگر دوسروں کی شمولیت ہوگی تو اس سے ہمارا نقصان کیا ہوگا، اور گورنمنٹ اس سے ہماری بھلائی نہیں کر رہی ہے بلکہ نقصان کر رہی ہے۔ دیکھیے 1 منٹ کی ویڈیو دیکھیے اور فیصلہ کیجیے گا، اور پھر بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مستقل احتجاج میں حصہ لیجیے گا، چاہے وہ جس طرح کا بھی بڑے کہیں اسی طرح احتجاج میں حصہ لیجیے گا۔ دیکھیے ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جائیداد ورثہ میں تقسیم کی جا سکتی ہے، اللہ کی ملکیت، اس سے اچھی طرح سمجھیں۔ اب اس میں ہماری مساجد بھی ہے، مدارس بھی ہے، خانقاہیں بھی ہے، اور ہمارے جتنے مذہبی ادارے ہیں سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہ درگاہیں بھی ہیں، اب اگر اس طریقے کی کوئی ایسا امینڈمنٹ آوے، کوئی ایسی ترمیم کی جاتی ہے جس میں غیر مسلموں کی شمولیت ہے، تو گویا ہم اس کو براہ راست اپنے ان کاموں میں شامل کر رہے ہیں۔
جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہندوستان کے یہ قانون نہیں ہے. ہندو انڈومنٹ بورڈز ہو, 4 دھام کمیٹی ہو, سکھ گردوارا بندھک کمیٹی ہو, کسی مسلمان نہیں ہے. پھر یہاں غیر مسلموں کو لانے کی کیا بات ہوتی ہے؟ اگر یہ سرکار ہمارے حق میں اتنا اچھا سوچنے جا رہی ہے, کچھ اچھا کرنا چاہتی ہے, جیسا کہ وہ ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے, تو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے 9.5 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے اس میں 20% ہی پر وقت کا قبضہ ہے, ورنہ ساری جائیداد پہ لوگوں نے قبضہ کر رکھے ہیں. اور جس پر ہمارا قبضہ ہے اس کا صحیح بھاڑا بھی ہمیں نہیں ملتا, صحیح رینٹ بھی ہمیں نہیں ملتا. تو کم از کم جو جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا اس کو ہٹائے, جو ہمارے قبضے میں اس کا صحیح رینٹ ہمیں دلائے, تب ہم سرکار کی منشا کو بہتر اچھا سمجھ سکتے ہیں. ورنہ سرکار ہمارے ساتھ کچھ گڑبڑ کرنے جا رہی ہے, اس لیے ہم اس طریقے کے ایکٹ کی مخالفت کرتے ہیں. آل انڈیا علماء بورڈ اسے ریجیکٹ کرتی ہے. جی السلام علیکم. یہ گفتگو کو آگے بڑھانے کے